آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خونریز مارکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی، اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب یہ واپس مدینے پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوا کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا۔ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے اسلام کی تعلیمات سنائی، قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، ابو ذر، ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا مقصد چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے؟
میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کعبے میں آئے، وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسلام کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یعنی جولائی 620 عیسوی میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کے ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفاعہ، یہ اوف بن افرا کے نام سے مشہور تھے، رافع بن مالک بن عجلان، قطبہ بن عامر بن حدیدہ، عقبہ بن عامر بن نابی اور جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ لوگ 11 نبوت میں حج کے لیے آنے والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، پس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔